ہم نے ان کے لیے کشتی میں جیسا ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دے، اللہ تعالیٰ اس کشتی کو ڈبا دے تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خاصی دیے جاوے۔ اگر یہ ہماری مہربانی ہے اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے، دنیا میں جو تم نافرمانی کرنے کی وجہ سے تمہارے سامنے جو عذاب آ رہا ہے ان سے ڈرو، انہیں اچھے کام کرو، نیک کام کرو، دوسرے کو تکلیف مت دو، انہیں جو برے کام کر کے دنیا میں مست فساد پھیلاؤ، اس سے کیا ہوتا ہے تمہارے سامنے عذاب آ جاتا ہے دنیا میں، اور تمہارے مرنے کے بعد میں برزخ میں اور بھی عذاب آئے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور بھی تم کو فیصلہ ہو جائے گا۔ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرے پیچھے ہے، یعنی برزخ کی زندگی میں یا قیامت میں، جنتی یا دوزخی، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا جہان والوں پر مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ جب تم زندہ ہے اور مرنے کے بعد نام اعمال لے کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، تو وہ اصلاح پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کے آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہو۔ اللہ کے حکم ان کے پاس جو بھی آتی ہے پہلے مرتبہ ایک دم اس کو الٹا مان لیتے، اس پیغمبر کو بھی جھٹلاتے، ان اللہ کے آیتوں کو بھی وہ لوگ بے پرواہ کرتے ہیں، آج جسے وہ سرتابی نہ کرتے ہو، بالکل سرتابی کرتے ہیں، الٹا کرتے، الٹے سمجھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرو، تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دے جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کھانے کو دے دے، تم نرے سریا غلطی میں پڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ تم نری سریا غلطی میں پڑے ہو، اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی کب قیامت آئے گی، ایسا پوچھ رہے جیسا کہ عذاب کو جلدی مانگ رہے۔ جب وہ عذاب آئے گا تو بھاگنے لگیں گے، ابھی بھاگو مت، آؤ اس عذاب کی طرف جس کو تم جلدی مچا رہے۔ کہتے کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کر کے پیغمبروں سے یہ لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ قیامت کا اللہ کو علم ہے، کوئی پیغمبر کو نہیں دیا گیا ہے یہ غیب کا علم۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہے جو ان کو آ پکڑے گی، ایک سخت آواز فرشتہ دے دے گا تو ایسا رہ جائیں گے جیسا ان گھروں میں کہیں بسے بھی نہ تھے، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، جہاں کہ وہاں پکڑا جائیں گے اور زمین دھنسا دیا جائیں گے۔ یہ جو کیا زمین الٹ پھلٹ ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن میں 30واں پارے میں سورہ ہے قیامت کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اور پھر دوبارہ سور پھونکا جاوے گا، سو سب ایک ایک قبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ دیکھو دنیا میں تو ایک کے بعد ایک آئے، لیکن قیامت کے دن ایک دم اٹھیں گے، جیسا شاد کے ٹٹی پر پتھر پھینکنے سے شاد کے مکھیاں کس طریقے سے اٹھتے ہیں، اس طریقے سے زمین سے ایک دم سبھی نکلیں گے، اور پکارنے والے فرشتے کی طرف جلدی ہر آدمی سوچے گا یہ میرے کو ہی پکار رہے، یہ میرے کو ہی پکار رہے بول کے دوڑتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے، سورہ کاف میں لکھا ہے، یہ دیکھو میرا تھا جمع کرنا کتنا آسان ہے۔ یہ لوگ بولتے
جانے کے زمین میں ہم کہاں کہاں ہے، ہم کو کون جمع کرے گا؟ دیکھو میرا ایک فرشتہ نے ایک اعلان کر دیا، سبھی زمین میں دوڑتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہو گئے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو لپٹ دے گا، اس آسمان کو لپٹ دے گا، سورج چاند کو بے نور ہو جائیں گے۔ اس ٹائم الگ سے سورج بالکل سر پر ہوگا، اس کے گرمی سے ہر آدمی اپنے اپنے نام عمل میں پسینے میں ڈبکیاں مارتا ہوگا۔ یہ اور بھی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، ایسے بات ہے۔ وہ سب ہم لٹ جگڑ رہے تھے، سونا تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اس طریقے سے ویسا ان کو جو قیامت ہے برباد کر دے گی۔ قیامت ایک ایسا چیز ہے، سب فنا ہو جائے گا۔